الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان ایمان و اسلام، معزز سامعین کرام، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، حمد و ثناء پروردگار اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے اوپر کہ مسلسل آج چشم زدن میں ہم سے چوتھا دن بھی گزر گیا، اور یہ ایام، یہ موسم ایسا موسم ہے اور ایسے ایام ہیں کہ ان ایام میں جہاں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہیں یہ ایام وہ ہیں جن میں باران رحمت بھی نازل ہو رہی ہیں۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ اس دنیا میں آتے ہیں، خلقت انسان یہ تھی کہ وہ عبادت پروردگار کریں، لیکن عبادت پروردگار صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے۔ عبادت پروردگار کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سچے اور یقینی اور حقیقی مسلم ہو، ایمان پر ہو، تو تم چاہے بازار میں رہو، تم چاہے گھر پہ رہو، مسجد میں رہو، امام بارگاہ میں رہو، ہر وقت، ہر لمحے اور ہر لحظے تمہارا ہر کوئی کام عبادت پروردگار شمار ہو جائے گا۔ اور ہم اور آپ جس عبادت کو انجام دے رہے ہیں، یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ جو حسین کو جانتا ہے وہ بھی اسے انجام دیتا ہے، اور جو حسین کو جانتا نہیں بلکہ پہچانتا بھی نہیں ہے وہ بھی اسے انجام دے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان جس نے حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو پہچان لیا، ان کی معرفت حاصل کر لی،
تو وہ ان کے ذکر سے بھی پیچھے ہٹتا نہیں ہے۔ یہ فضیلت ذکر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 85، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ دیکھو جو بھی مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب میرے پاس لے کے آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہم اسے قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور اگر تم اس کے باوجود لے کے آ گئے تو کیا ہوگا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا انسان آخرت میں خسارے میں رہے گا، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آج تک جو بحث ہوئی اور جو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، وہ بحث یہاں تک پہنچی تھی کہ اس اسلام کے درجے ہوا کرتے ہیں، اس مسلمان بننے میں اور ایمان لانے میں اور مومن بننے میں کچھ درجے ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، پڑھا، ذکر کیا تو گویا وہ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر یہ مسلمان ہوا ہے، ابھی تک یہ وہ مسلمان نہیں ہے جس کو اللہ کی ضرورت ہے یا اللہ جس کو چاہ رہا ہے۔ کہا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہا اس کے لیے تمہیں ایمان لانا پڑے گا۔ اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ اسلام کہتے ہیں تسلیم ہونے کو، اور ایمان اس چیز کو کہتے ہیں کہ تسلیم ہونے کے بعد ہر وہ بات ماننا جو پروردگار نازل فرماتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو بحث یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار نے اس کے کچھ طبقے بنائے ہیں، اس میں سے اسلام ہے، ایمان ہے، اور پھر تقوی ہے، اور اطمینان قلب ہے۔ یہاں تک کل بات پہنچی تھی کہ تقوی کیا چیز ہے۔ یہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جو پروردگار کو اب سب سے جو آخری سٹیج ہے اس ایمان کا، کہا وہ تقوی ہی ہے۔ تقوی ایک ایسی چیز ہوا کرتی ہے جس کے ذریعے سے تمہارے سارے کے سارے اعمال قبول بھی کیے جاتے ہیں۔ اگر تمہارے اندر تقوی نہیں پایا جاتا ہے، خوف پروردگار نہیں پایا جاتا ہے، اگر تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو تو گویا تم اگر پروردگار سے نہیں ڈرتے ہو، اب اللہ تمہیں ہر چیز سے ڈرا دے گا۔ لیکن اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ کا خوف کھاتے ہو، تو دنیا والوں کو اللہ تم سے ڈرائے گا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اس کی زندہ مثال آج کے حالات حاضرہ بھی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پوری کائنات آج ان سے ڈرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور جو اللہ کا ہی خوف نہیں کھاتے، آج وہی لوگ ظالمین کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے کئی جگہوں پر اس تقوی کے بارے میں بات کی ہے۔ آج جن آیات کو میں آپ حضرات کے سامنے پڑھوں گا، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے اور یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے۔ کوشش یہی ہے، میری ہر مجلس میں یہی کوشش رہتی ہے کہ ہر آنے والا یہاں سے کچھ لے کے جائیں، اور انشاءاللہ آپ محظوظ ہو رہے ہوں گے، اور مجھے بھی اس چیز کا ثواب ملے گا۔ آپ حضرات تو ثواب حاصل کر ہی رہے ہیں۔ مل جل کر یہ عزاداری اور ثواب حاصل کرنے کے لیے ایک بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہر عمل میں نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، ہر عمل میں نیت خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، اگر میں واہوائی کے لیے پڑھوں تو یہ میرا پڑھنا بھی بیکار ہو جائے گا، اور آپ سن رہے ہیں اس لیے کہ میں جہاں آیا ہوں وہ مجھے دیکھیں اور پھر وہ میرے یہاں آئے، تو یہ عمل بھی بیکار ہو جائے گا۔ کاش متوجہ ہوں آپ حضرات۔ ہمارے یہاں جو یہ بٹوارے ہوتے ہیں، یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے نہ اسلام کو صحیح سے سمجھا ہے اور نہ ایمان کو صحیح سے سمجھا ہے۔ اگر ہم ایمان و اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتے تو نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عزاداری اس کی ہے اور یہ عزاداری ہماری ہے، یہ تعزیہ اس کا ہے اور یہ تعزیہ ہمارا ہے، یہ علم ان کا ہے اور یہ علم ہمارا ہے۔ پروردگار نے بتایا کہ دیکھو مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پروردگار کو صرف وہی بندہ پسند ہے جو صرف مرضی پروردگار کو مد نظر رکھتا ہو۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَخْرَجْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو بھی پروردگار کا تقوی اختیار کرتا ہے،
جو بھی پروردگار کا خوف رکھتا ہے تو کیا ہوگا؟ مخرجہ، وہ اسے مصیبتوں سے ایسے نکالے گا کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ میں ایسے بھی اس مصیبت سے نکل سکتا تھا۔ یہ اللہ کی ایک کرامت ہے، اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اللہ اسے مصیبتوں سے ایسے نکالے گا کہ اسے پتہ ہی نہ چلے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مَن يَشَاءُ، اور اسے ایسا رزق دے گا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ رزق آیا تو اس راستے سے بھی آیا جا سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ پروردگار نے کیا فرمایا؟ جو بھی تقوی الہی پروردگار کا خوف اختیار کرتا ہے تو پروردگار اسے مصیبتوں سے ایسے نکالتا ہے کہ سامنے والے دیکھنے والے رہ جاتے ہیں دیکھتے ہوئے، اور انہیں یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اتنی بڑی مصیبت تھی سامنے، لیکن پروردگار نے ایسے تقوی اختیار کرنے والے کو اس خوف سے نکالا ہے کہ پوری دنیا دیکھتی رہ گئی، پوری دنیا یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ اتنی بڑی سپر پاور کے سامنے جو لڑنے آیا تھا، اتنی بڑی سپر پاور کے سامنے جس نے اپنے آپ کو ڈٹ کے کھڑا کر دیا تھا، یہ کوئی عام اور خالی کوئی معمولی سی مصیبت نہیں تھی، یہ بہت بڑی مصیبت تھی۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اس بندے نے تقوی الہی پروردگار کا خوف دل میں رکھا تھا، کہا کہ مخرجہ، تمہیں ہم اس مصیبت سے ایسے نکالیں گے کہ اب صرف تمہارے لوگ تمہاری تعریف نہیں کریں گے، دشمن بھی تمہاری تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یہ کیوں ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ کہا سورہ مریم کی آیت نمبر 95 اگر پڑھو گے تو وہاں پہ تمہیں ملے گا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا، کہ پروردگار کے اوپر جو ایمان لے آتا ہے، اور جو موضوع ہے ہم لوگوں کا تقوی، پروردگار کے اوپر جو ایمان لے آتا ہے اور صرف ایمان نہیں اور اس کے بعد وہ تقوی بھی اختیار کرتا ہے، اور صرف تقوی ہی نہیں وعمل الصالحات، اور وہ اعمال صالح انجام دیتا ہے، سیجعل الرحمن ودا، تو پروردگار اس انسان کے لیے لوگوں میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جملوں کو بدل کر کہہ دوں، اگر پوری حکومتیں ان کی تصویر ہٹانے پہ آ جائے، اگر پوری حکومتیں اس مرد میدان کی تصویریں ہٹانے پہ آ جائے، ارے تم ایک تصویر ہٹانے کے لیے کہو گے ہزاروں لاکھوں تصویریں لگ جاتی ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ مصداق یہ ہے، ایمان تقوی جب انسان کر لیتا ہے، جب انسان پا لیتا ہے، تو پروردگار کی ذمہ داری یہ ہے کہ سیجعل الرحمن ودا، اب پروردگار اس بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ کوئی بھی اس محبت کو اب نکال نہیں سکتا۔ اور جیسے ہم اور آپ، چونکہ اس کی سب سے بڑی مثال یہ آج کل یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ ان کے پاس اتنی پاور کہاں سے آ گئی، میں یہاں سے جملے سمیٹ کے بتا رہا ہوں، یہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ تمام لوگ، کچھ لوگ جو ہمیشہ شک کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کے پاس یہ طاقت آئی تو آئی کہاں سے؟ یہ طاقت نہیں بلکہ معجزہ ہوا کرتا ہے کہ اتنی بڑی طاقت کو اس نے ہرا دیا۔ میں کہوں گا اسے معجزہ نہیں کہتے ہیں، توجہ، اسے معجزہ نہیں کہتے ہیں، معجزہ تو اسے کہتے ہیں کہ جو کوئی چیز نئی سامنے نظر میں آ جائے، یہ معجزہ نہیں ہے بلکہ یہ کرامات اہل البیت ہے، یہ ولایت امیر المؤمنین کا فائدہ ہے، یہ ولایت اہل بیت اطہار علیہم السلام کا فائدہ ہے کہ جس نے بھی ان کی رسی کو قاعدے سے تھام لیا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے بعد تقوی کی بات ہوئی، تو تقوی بھی ایسا ہونا چاہیے کہ لگے نہیں، جو انسان سامنے ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ تقوی کیسا ہونا چاہیے۔ توجہ رکھیے گا، پروردگار نے کیا کہا؟ کہا کہ ایمان کے درجے ہوا کرتے ہیں، الاسلام و درجتن، یہ اسلام اس کے درجے ہیں، اور پھر دوسرا درجہ خود اسلام ایک درجہ ہے، اور پھر دوسرا درجہ کیا ہے؟ والایمان فوقہ درجہ، اور اس اسلام سے بڑھ کر ایک درجہ ہے وہ ہے ایمان کا، لیکن ایمان سے بھی بڑھ کر ایک درجہ ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ والتقوی فوقہ درجہ،
اس ایمان سے بھی ایک بڑی اور بلند ترین منزلت یہ ہے کہ انسان تقوی پروردگار اختیار کرے، اور جس نے ایسا کیا وہ کیا ہوا؟ کہا کہ وہ سرفراز ہوا۔ اور اگر آگے سننا ہو، کہا کہ مسلمان کی پہچان یہ ہوتی ہے، ایمان کی پہچان یہ ہوتی ہے، یا جملوں کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ اللہ والوں کی پہچان یہ ہوا کرتی ہے کہ جب وہ پروردگار کی بارگاہ میں آتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں پروردگارہ ہمیں اس دشمن سے بچائے رکھنا، توجہ، پروردگارہ ہمیں ان ظالموں سے بچائے رکھنا، تو دعا کرتے ہوئے نظر آتا ہے ربنا اننا آمنا، پروردگارہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اب چاہے دشمن ہمیں مارے یا ہم موت کے سامنے لا کے کھڑے ہو جائیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اسی لیے تو شاید یہ درس کربلا تھا جہاں پر حسین اپنے شہداء سے پوچھ رہے تھے کہ تمہاری نظر میں موت کیسی ہے، تو ایک نے کہا احلا من العسل، کہ میرے سامنے موت شہد سے بھی میٹھی ہے، تو شاید سمجھ میں نہ آتا، لیکن علی اصغر کی مسکراہٹ نے بتا دیا کہ شہد سے میٹھی ہوتی ہے۔ اور اسی دنیا میں جب ان کے چاہنے والے آتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ہم ایک مرتبہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، اب چاہے دشمن ہمیں مارنا چاہے یا ہم موت کے اوپر گر پڑیں ہمیں کوئی خوف و خطر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور کوئی صرف عالی ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ عالی سے عالی ترین ایمان لائے ہیں۔ کہا وہ کون سا ایمان ہے؟ کہا ہم نے امیر المومنین کی ولایت اور اہل البیت کی ولا کو اپنے دل میں سجا کے رکھا ہے، اور یہ محبت ہمیں اس درجے تک پہنچا دیتی ہے جہاں اللہ کو پسند ہوا کرتا ہے، جہاں رضا پروردگار ہوا کرتا ہے، اور جہاں صرف اللہ اللہ ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور پھر دوسری جگہ پہ فرمایا، کہا کہ مومن کی صرف یہی پہچان نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ اور آگے بڑھ کر آوازی دوسری آیت میں کہا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ ایمان، یہ مومن کون ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتا بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ میں جلدی آیات پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے۔ تیسری آیت میں تیسری جگہ پہ پروردگار نے فرمایا، کہا کہ نہیں، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جو ایمان مومن اپنے لیے دعا کرے اور اپنے والدین کے لیے دعا کرے، کہا کہ کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو معصومین علیہم السلام کے احادیث سے ملتا ہو۔ کہا معصومین کے ارشادات کیا ہے؟ کہا کہ المؤمن من امن الناس، مومن وہ ہوا کرتا ہے جس سے لوگ کوئی خوف و خطر نہ کھائیں، جس سے لوگ امن و امان میں رہیں، جس سے پوری کائنات امن و امان محسوس کرے۔ اب ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے جسے قرآن مجید میں اللہ نے بھی نازل کیا ہو۔ تو پروردگار بڑھ کر آواز دیتا ہے، کہا اگر دیکھنا ہو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تم تقوی الہی پروردگار کا خوف اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جب ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وَأَهْلِكُمْ نارا، اب یہ دعا نہیں کرو گے کہ پروردگارہ صرف میرے نفس کو نار جہنم سے بچا لے، بلکہ تم اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اب بچنے کی دعا کرو گے، اب اہل و عیال کی بھی بچنے کی دعا کرو گے۔ تو یہیں پہ نہیں رکو گے، اب آگے بڑھ کر آواز دو گے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ مومن کی صفت ہوا کرتی ہے، جہاں وہ اپنے آپ کو نار جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرتا ہے وہیں دوسرے مومنین کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب پروردگار نے اس تقوی کے بارے میں بہت ساری جگہوں پر ارشاد فرمایا۔ اسی تقوی کے بارے میں ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تکمل الایمان یا لا تکمل الشجرہ، ایمان کو شجرے سے بھی انہوں نے منسوب کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ شجرہ کبھی بھی مکمل نہیں ہونے والا ہے۔ کیسے نہیں ہوگا؟ کہا کہ اس کی کچھ صفات ہیں، کچھ کیٹیگریز ہیں، تب جا کے یہ مکمل ہوگا۔ کیا ہے؟ کہا کہ الا بثمرۃ طیبہ، جب تک اس سے ایک طیب و طاہر پھل نہ نکلیں تب تک یہ مکمل ہونے والا
کاش متوجہ ہوں آپ حضرات، جب تک اس سے طیب و طاہر پھل نہ نکلیں تب تک یہ ایمان مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا دوسری حدیث میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں سمجھنا ہو تو ان باتوں سے سمجھو۔ انہوں نے فرمایا کہ من ادى اربعا بلا اربع فهو كذاب، اگر کوئی انسان 4 چیزوں کا دعویٰ کرے اور 4 چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی 4 چیزیں الگ ہیں اور 4 چیزیں الگ ہیں، 8 چیزیں ہیں، 4 چیزوں کا دعویٰ کرے اور 4 چیزوں کو چھوڑ دے، کہا کیا؟ کہا کہ من ادى حب الجنت ولا يتبع الطاعات فهو كذاب، اگر کوئی انسان جنت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا اور وہ پروردگار کے اطاعت میں اپنے آپ کو ایسا نہ رکھے جیسے پروردگار نے حکم دیا ہے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ یہ کاذب ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اور دوسری صفت، دوسرا چیز کیا بتایا؟ کہا کہ من ادى خوف النار، جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے خوف پروردگار ہے، مجھے جہنم کی آگ کا خوف ہے، ولا یترک المعصیہ، لیکن وہ گناہوں پہ گناہ کرتا جائے اور اس کے بعد بھی کہے کہ مجھے جہنم کا خوف ہے، تو کیا ہوگا؟ فہو کذاب، ایسا انسان بھی جھوٹا ہے۔ تیسری صفت بتائی، کہا کہ من ادى حب اہل البیت وَأَهْلِ بَيْتِهِ حب محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ، کہ جو انسان یہ دعویٰ کرے کہ مجھے محمد و آل محمد سے محبت ہے، وَلَا يَقْتَدِي بِأَفْعَالِهِمْ، مگر ان کے افعال، ان کے اقدام، ان کی سیرت پر عمل نہ کرے، تو ایسا انسان جھوٹا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ کہا یہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، کامیاب تو وہ ہوگا جو ان تمام چیزوں میں سے ہر ایک کے اوپر عمل کرتا ہوا نظر آئے۔ اور آج پوری دنیا جب دیکھ لیتی ہے کہ کون ان چیزوں پر عمل کر رہا ہے اور کون ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو شاید دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے ذرا ہم دیکھیں یہ کون عمل کرنے والے ہیں اور کون عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ میں کہوں گا زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ملک جسے لبنان کہا جاتا ہے، توجہ، ایک چھوٹا سا ملک جسے لبنان کہا جاتا ہے، جہاں پر ایک علی کا شیر رہا کرتا ہے، جہاں پر ایک علی کا شیر رہا کرتا ہے۔ کہا چلو ایران کی بات چھوڑیے، ایران میں سب سے زیادہ شیعہ لوگ رہتے ہیں، ہم تعریف کرتے ہیں تو ہم ایران کی کرتے نہیں کریں گے آج تعریف ایران کی، آج ہم کہیں گے کہ ایک چھوٹا سا ملک جہاں پر عیسائی زیادہ رہتے ہیں اور کچھ ہی لمحات میں وہاں پر کچھ ہی شیعہ ہیں، توجہ رکھیے گا، کچھ ہی لوگوں کا ایک جھنڈ ہے، کچھ ہی لوگوں کا ایک گروپ ہے، گروہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کیا ہے، اب ظالم بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ چاہے ہم ان کو مارے یا نہ مارے تب بھی مصیبت ہے، چاہے ہم ان کو گھر پہ ماریں، چاہے ہم ان کو میدان جہاد میں ماریں، ارے یہ مارتے مارتے اور زیادہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ میں کہوں گا اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ وہی حسن نصر اللہ ہے جس نے حسین ابا عبداللہ الحسین کو حاضر و ناظر سمجھ کر یہ کہا تھا، یا ابا عبداللہ اگر ہمیں مار دیا جائے، ہمیں قتل کر دیا جائے اور ہماری ہڈیوں کو آسمان میں پھینک دیا جائے تب بھی ہم لبیک یا حسین کہنا نہیں چھوڑیں گے، تب بھی ہم راہ اہل بیت کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہم نے درس کربلا سے پایا ہے کہ جب بھی ظالم کے سامنے تمہیں مقابلہ کرنا ہو تو ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، اب چاہے تم 2 کی تعداد میں ہو، تم 3 کی تعداد میں ہو، تم 4 کی تعداد میں ہو، تم 5 کی تعداد میں ہو، اگر تم صرف اکیلے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ سامنے لشکروں کا ایک جھنڈ ہے، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، لاکھوں کا شجرہ ہے یا لاکھوں کی فوج ہے، لاکھوں کا لشکر ہے، یہ سمجھ لینا جیسے حسین لشکر کے برابر ہوا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی لشکر کے برابر ہو، جیسے حسین لشکر کے برابر ہوا کرتے ہیں ویسے ہی تمہاری صفت ہے کہ تم نے حسین کی راہ کو پکڑ لیا، لہذا تم بھی ایک لشکر کی مانند ہو۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور بڑھ کر آواز دی پروردگار نے یہ تقوی سے کیا کیا ہوتا ہے، تقوی، اس تقوی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ کہا کہ اگر تقوی کو دیکھنا ہو تو تقوی سے یہ پتہ چلے گا کہ انسان مضبوط ہو جاتا ہے، یہ تقوی اسے اس منزل تک پہنچا دیتا ہے کہ اب یہ معرف پروردگار، معرف رسول، معرف آل رسول کو پا لیتا ہے۔ وہ کیسے پا لیتا ہے؟ کہا کہ جب یہ تقوی اختیار کر لیتا ہے
تو تقوی اختیار کرنے کے بعد اسے پروردگار ان راستوں سے گزارتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں ان راستوں سے بھی پروردگار کے قریب ہو سکتا تھا۔ توجہ رکھیے گا، پروردگار نے آواز دی کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ میں تمہیں کامیاب کروں گا، سرفراز بنا دوں گا۔ لیکن تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ ہم جب دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، توجہ رکھیے گا، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں اس دنیا میں بھی حسنات عطا کر اور آخرت میں بھی حسنات عطا کر، یعنی نیکیاں ہمیں دے دے، یعنی نیکیاں ہمیں بخش دے، اور کیا ہوگا؟ وقنا عذاب النار، اور ہمیں نار جہنم سے بچا کے رکھ۔ لیکن بڑھ کر آواز دی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کہا یہ جو مومن ہوتا ہے جب یہ تقوی اختیار کر لیتا ہے تو پروردگار اسے اتنا بڑا بنا دیتا ہے اور اسے اتنی فضیلت عطا کر دیتا ہے۔ اگر سمجھنا ہو جب یہی مومن دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگارا مجھے اس دنیا میں بھی حسنات عطا کر، مجھے آخرت میں بھی حسنات عطا کر، کہا اگر یہ صرف اسلام پہ رہ جاتا تو شاید اسے یہ حسنات نہ ملتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ العلی حسنہ، کہ امیر المؤمنین کی ذات حسنہ ہوا کرتا ہے، اور جس نے بھی امیر المؤمنین کا دامن تھام لیا وہ ان تمام حسنات کو پا لیتا ہے، اور جب تمام حسنات کو پا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ ولا یضر معها یضر، کہ جب اس کے ساتھ حسنات آ جاتی ہیں پھر دنیا کی ہر بلا، پھر ہر دنیا کی ہر مصیبت، پھر دنیا کی ہر وہ چیز جو اسے خوف دلانا چاہے گی اسے خوف نہیں آتا ہے، بلکہ وہ خوف کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، اور جب ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے تو پروردگار آواز دیتا ہے یہی میرے وہ بندے ہیں جن کو میں نے حب اہل بیت سے نوازا ہے اور جن کے لیے میں نے اپنا نمائندہ بھیج کے رکھا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ کہا کہ حب علی حسنہ، کہ یہ علی کی محبت ہے جو حسنہ ہوا کرتا ہے، جو نیکی ہوا کرتی ہے، اور یہ ایسی نیکی ہے کہ جب امیر المؤمنین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا شیدائی اور ان کا چاہنے والا اگر کسی کے مقابلے میں آ جاتا ہے اور دنیا والے یہ اعتراض کریں کہ یہ کہاں سے آیا، یہ ولایت فقی کہاں سے آیا، آج میں نے دوسری ایک مجلس میں بھی عرض کیا تھا، یہاں بھی عرض کرتا چلوں کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ولایت فقی کہاں سے آ گیا، یہ مرجع تقلید کہاں سے آ گیا، اور یہ تقلید کیا چیز ہوا کرتی ہے۔ میں کہوں گا اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تب بھی ہوا کرتے تھے جب خود رسول اکرم ہوا کرتے تھے، توجہ، یہ تب بھی ہوا کرتے تھے جب خود امیر المومنین کی ذات ہوا کرتی ہے۔ جا کے نہج البلاغہ کو پڑھ لو، جہاں پر وہ اپنے فقیہوں کو تیار کر کے پڑھا کے انہیں دوسری جگہوں پر بھیج رہے ہیں اور انہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ دیکھو جاؤ تم دین کے بارے میں ان کی رہنمائی فرماؤ اور ان کے یہاں فتوے تم صادر کرو، یہ تو امیر المؤمنین کی بات ہے۔ کہا آج اگر دیکھنا ہو، کہا جب امام حسن ہوا کرتے تھے ان کے زمانے میں بھی یہ مرجع تقلید ہوا کرتے ہیں، اور بڑھ کر دیکھیے گا، کہا کہ جب حسین سرکار نے، حسین مظلوم نے اپنے حبیب کو بلانا چاہا تو حبیب کو حبیب کہہ کر نہیں پکارا بلکہ رجل الفقی کہہ کے پکارا، توجہ، رجل الفقی کہہ کے پکارا۔ کیا مطلب؟ کہا وہ اس زمانے کا مجتہد ہوا کرتا تھا جسے حسین نے پڑھایا تھا اور وہ لوگوں کے درمیان فتویٰ دیا کرتا تھا۔ رجل الفقی کہہ کے پکارا، حبیب کہہ کے نہیں پکارا۔ اب جملوں کو بدل کر کہہ رہا ہوں، ارے تمہیں یہ فقی، تمہیں یہ مجتہد، تمہیں یہ ولایت فقی اس زمانے میں اس لیے نہیں دکھ رہی تھی، توجہ رکھیے گا، جملہ رائے گا نہ جانے دیجیے گا، کہا اس لیے نہیں دکھ رہی تھی کہ جب سورج اپنی پوری تمازت کے سامنے ہوتا ہے تب چاند نظر نہیں آتا، جب سورج پوری تمازت کے ساتھ سامنے رہتا ہے تب چاند نظر نہیں آتا، اور جب چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ ہوا کرتا ہے تب تارے نظر نہیں آتے، اور جب تارے کام کرتے ہیں تب نہ چاند نظر آتا ہے نہ سورج نظر آتا ہے۔ اب اگر دیکھنا ہو تھے تو یہ اس زمانے میں بھی، لیکن چونکہ اب چاند اور سورج پردے غیبت میں ہے اس لیے تارے نظر آ رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
ایک اور بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد. یا علی. اب توجہ رکھیے گا، کہا کہ یہ تقوی کی اتنی فضیلتیں ہیں، جب انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک صلوات پر محمد و آل محمد. الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہا کہ اولیاء الہی وہ ہوا کرتے ہیں کہ جنہیں نہ خوف و خطر رہتا ہے، جنہیں حزن و ملال نہیں رہتا ہے. یہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا متقون. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا، اور صرف ایمان نہیں لایا بلکہ اس کے ساتھ تقوی اختیار کیا. پروردگار نے کیا نظام بنا رکھا ہے؟ کہا ہم ان لوگوں کو خوف و خطر سے، حزن و ملال سے بہت دور رکھ دیتے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور تقوی الہی پروردگار کا خوف اختیار کر لیتے ہیں. پروردگار شاید ہم اس آیت کے مصداق کو، شاید ہم اس آیت کی تفسیر کو، شاید ہم اس آیت کے ترجمے کو سمجھ نہ پاتے، لیکن الحمدللہ حالات حاضرہ نے ہمیں دکھا دیا کہ اولیاء الہی کسے کہتے ہیں. جس نے تقوی اختیار کیا ہوتا ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جس نے ایمان لایا ہوتا ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہا آج بھی انسان کے اوپر جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو انسان دعا کرتے ہوئے نظر آتا ہے، پروردگارہ اس ظلم سے چھٹکارا دلا، پروردگارہ ہمیں اس ظلم سے دور رکھ، پروردگارہ اس ظالم کو نیست و نابود فرما. یہ ہم عام لوگوں کی دعا ہوا کرتی ہے. لیکن جب، یا جملوں کو بدل کر یہ کہہ دوں، جب ہم انسان اس علم مبارک کو سجا لیتے ہیں، ان تعزیات کو سجا لیتے ہیں، ان علم مبارک کے نیچے ہم آ کے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ میری جان کو بخش دے، پروردگارہ میرے بچے کو سلامت، توجہ رکھیے گا، پروردگارہ میرے بچے کو سلامت رکھنا، پروردگارہ مجھے یہ عطا کر دے، پروردگارہ مجھے وہ عطا کر دے. لیکن اولیاء الہی وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا ہے، وہ الگ ہوتے ہیں. وہ جب اس علم مبارک کے نیچے آتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں پروردگارہ مجھے سلامت رکھنا، پروردگارہ میرے بچوں کو سلامت رکھنا، بلکہ وہ یہ ہوئے نظر آتے ہیں پروردگارہ یہ میری جان آپ کی راہ میں قربان، پروردگارہ میرے بچے، میرے ولدی، تمام میرے بچے، میرے اہل عیال تیری قربان، تیری راہ میں قربان. اور پروردگارہ اگر میری جان اس راہ میں چلی جاتی ہے تو اس سے بہتر کیا ہوگا، اس لیے کہ میں نے علم عباس کو پکڑ لیا ہے اور ہمیشہ اسی کو پکڑ کے رکھوں گا. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. شاید آپ جملوں کی گہرائی تک نہیں جا پا رہے ہیں. یہ پروردگار اپنے اولیاء کے اوپر حزن و ملال کو دور کر دیتا ہے. لیکن کون اولیاء الہی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ اولیاء الہی جنہوں نے ایمان لے آئے اور جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں. اور اسی لیے آغا خامنئی حفظہ اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو یہ دنیا والے چاہے مجھے جتنی دھمکیاں دیں، ان کو دینے دو، اس لیے کہ میں ایسے علم کے نیچے کھڑا ہوں کہ چاہے پوری طاقتیں اس کو ہلانا چاہے تو وہ ہلا نہیں سکتی، پوری طاقتیں اسے گرانا چاہیں تو وہ گرا نہیں سکتی. میں نے ایک مرتبہ ابوالفضل العباس کے پرچم کو پکڑ لیا ہے تو میں ہمیشہ اسی کے نیچے رہوں گا. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد. اب توجہ رکھیے گا، یہ اولیاء الہی کی صفت ہے، وہ اولیاء الہی جنہوں نے تقوی اختیار کیا. توجہ رکھیے گا، کہا کہ ابھی کل پرسوں یہ اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والے، اب تو پوری دنیا جان گئی ہے کہ سپر پاور کچھ نہیں ہے، صرف اپنا روب و دبدبہ بنا رکھا تھا اور کچھ نہیں تھا. یہ صرف دکھا رہے تھے لوگوں کو ہم سپر پاور ہے، اور یہ شاید ان کی عزت بچ جاتی، لیکن ایران پر حملہ کرنے کے بعد تو ان کی عزت ساری کی ساری رہ گئی ہے. اب ایک صلوات پر محمد و آل محمد. شاید وہ روب و دبدبہ بچ جاتا اگر یہ ایران پہ حملہ نہ کرتے، لیکن ایران پہ حملہ کرنے کے بعد جو عزت بچی تھی وہ بھی گئی. یہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہے تھے، کل پرسوں ٹرمپ کا بیان آیا اور کہنے لگا کہ ایران کے سپریم لیڈر کو یعنی آغا خامنئی حفظہ اللہ کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کو ذلت کی موت سے بچایا ہے. ارے آپ توجہ نہیں رکھ رہے ہیں، یہ ظالم ہے، ظالم ذلت کی موت کہہ رہا ہے.
ظالم یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں میرا شکریہ کرنا چاہیے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میں نے انہیں ذلت کی موت سے بچایا ہے. شاید اس نے حسین کا وہ جملہ نہیں پڑھا ہے جس میں حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قد رکز بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. ارے ہم حسین کے چاہنے والے ہیں, حسین کے چاہنے والے ہیں, حسین کے شیدائی ہے. ذلت ہم سے کوسوں دور ہے, اس لیے کہ ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا اور ہوا کرتا ہے, عزت کے ساتھ شہادت پانا اور ہوا کرتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد. یہ چونکہ درس کربلا سے واقف نہیں ہے. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. درس کربلا ایسے ہی نہیں ہے. تمام لوگ, ابھی میں نے بات عرض کی تھی, کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے. ارے یہ معجزہ نہیں ہے, یہ درس کربلا تھا جس نے ہر ایمان لانے اور تقوی اختیار کرنے والے کو یہ درس دے دیا. دیکھو, جب بھی ظلم کے سامنے تمہیں لڑنے کی بات آ جائے تو تم پیچھے نہ رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہیں سر بھی کٹانا پڑے تو کٹا دینا, لیکن جھکا نہ دینا. اس لیے کہ اگر تم جھک گئے تو اب تمہیں اور ڈرائے گا. اس لیے کیا خوب آغا خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ, اب ممبر سے بھی وہ جملہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے, امریکہ ایک ایسا جانور ہے, امریکہ میں اس جانور کا نام بھی نہیں لینا چاہ رہا, ان کی حیثیت نہیں کہ اس جانور کے ساتھ تشبیہ دی جائے. ارے کیا سن رہے آپ حضرات؟ کہا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل اس جانور کی طرح ہے کہ اگر اس سے ڈر کر بھاگ جاؤ گے تو اور پیچھے لگ جائے گا. اسے ایک مرتبہ تم یہاں سے حملہ کرو گے تو وہ تمہیں دکھائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد. یہ فضیلت ہے آل علی کی اور اولاد علی علیہ السلام کی. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ دیکھو, دو ہی راستے ہیں بین السلۃ والذلہ, یا تو تم تسلیم ہو جاؤ اور یا تو تم ذلت کے ساتھ مر جاؤ. لیکن ہیہات من الذلہ, ذلت ہم سے بہت دور ہے, کوسوں دور ہے. ہم ذلت کو برداشت کرنے والے نہیں ہیں, ہم ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے والے نہیں ہیں. ہم عزت کی شہادت پا لیں گے لیکن ذلت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. اور وہی ہوا, پوری کائنات نے, پوری دنیا نے دیکھ لیا. اور 2 سالوں سے رہبر معظم ویسٹرن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو خط لکھتے ہیں. 2 سال ہوئے آج, اب شاید تیسرا سال آنے والا ہے. پہلے سال جب خط لکھا تھا رہبر معظم نے تو ویسٹرن کے رہنے والے, یعنی یہی امریکہ, اسرائیل, فرانس, لنڈن, جرمنی, یہ سب علاقے ویسٹرن علاقے, تو ان لوگوں نے, ان اسٹوڈنٹس نے کہا تھا ارے کہاں وہ کالی پکڑی والا, کہاں وہ کالی پکڑی والا, اور وہ ہمیں سکھا رہا ہے جنہوں نے چاند پر قدم رکھا ہے. ارے اگر ان کو یہ پتا ہوتا تم نے چاند پہ قدم رکھا ہے, یہ تو ان کے چاہنے والے ہیں جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. پہلے سال اثر نہیں ہوا تھا اس خط کا, لیکن یہ عطائے پروردگار اور محبت اہل بیت تھی جس کی وجہ سے رہبر معظم نے جب دوسرے سال خط لکھا تو لکھنے والوں نے لکھا کہ اب وہی لوگ, ابھی خط نہیں لکھا تھا رہبر معظم نے, پہلے سال کیا کہا تھا, کہاں وہ کالی پکڑی والا, اور وہ ہمیں سکھائے گا کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے, وہ ہمیں وصیت کرے گا, ہمیں خط لکھے گا. لیکن وہی دوسرے سال وہی اسٹوڈنٹس, لکھنے والوں نے لکھا, تجزیہ کاروں نے لکھا کہ اب یہی لڑکے اور یہی ویسٹرن میں رہنے والے لوگ انتظار میں تھے کہ رہبر معظم کا خط کب آئے. توجہ, رہبر معظم کا خط کب آئے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے جب ہسٹری آف کربلا پڑھی اور ہمیں یہ ملا, اور ہسٹری کربلا سے پہلے ہمیں ہسٹری آف پروفٹ پڑھی, تو ہمیں پتہ چلا یہ چاند پر جانا تو بعد کی بات ہے, چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے پہلے ہوا کرتے تھے, ستاروں کو درک کر لینا یہ تو آج کی بات ہے. آج سے 1400 سال پہلے امیر المومنین نے ستارے کو نیچے بلایا ہے. ارے یہ سورج تک تو ہماری رسائی بھی نہیں ہے,
سورج تک تو ہم جا بھی نہیں پاتے. توجہ، اصل جملہ تو یہ ہے، سورج تک ہم آج تک یہ انویٹیشن نہیں کر پائے، آج تک یہ ایجاد کوئی نہیں ہوئی کہ وہ سورج تک پہنچ جائے، لیکن یہ ان کے چاہنے والے ہیں جو ڈوبے ہوئے سورج کو بھی پلٹا دیتے ہیں. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد. اور یہی ویسٹرن کے رہنے والے تعریف کرنے پہ آ گئے. اس لیے کہا گیا کہ تعریف وہ نہیں ہے جو خود ہمارے اپنے بندے کریں یا خود ہم اپنی زبان سے کریں، یہ تعریف نہیں ہے. تعریف تو وہ ہے جو دشمن کرتے ہوئے نظر آئے. توجہ رکھیے گا، جملہ کہہ رہا ہوں، بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، جلدی بہت جلدی سمیٹوں گا. کہا کہ جب جنگ ہو رہی تھی، مومنین سردار تھے، اور ایک مرتبہ جب دشمنوں نے کنویں پر قبضہ کر لیا، توجہ، کنویں پر قبضہ کر لیا. کہاں پر وہ کنواں ہے؟ کہا کہ صحرا میں ہے. صرف ایک کنواں ہے جس سے پانی اخذ کیا جا سکتا ہے، پانی لیا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ جب دشمنوں نے اس کنویں کے اوپر قبضہ کر لیا تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اب پانی ہم پئیں گے، امیر المومنین کی فوج کو ہم پانی نہیں پلا سکتے. لیکن جب علی علیہ السلام کے اس اسد اللہ نے، اس اللہ کے شیر نے اور نبی کے جانشین نے حملہ کیا اور ان کے لشکر نے حملہ کیا تو وہ ظالم فوجیں بھاگ گئیں اور ان کا قبضہ ہو گیا. امیر المومنین کی فوج نے اس کنویں پر قبضہ کر لیا. اب توجہ رکھیے گا، کہا وہ دشمن تھا جو امیر المومنین کے لشکر کو پانی نہیں پلانا چاہ رہا تھا، لیکن اسی لشکر سے پھر آواز آ گئی، دیکھو گھبراؤ نہیں، کنواں کہیں اور نہیں گیا ہے، امیر المومنین کے پاس گیا ہے. توجہ، امیر المومنین کے پاس گیا ہے. اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر جب تک کنواں امیر المومنین کے پاس ہے، ہم لوگ پانی سے سیراب ہوتے رہیں گے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. تعریف وہ ہے جو دشمن کرے، اور یہی آج کی دنیا نے دیکھا. جہاں کل امیر المومنین کی تعریف دشمن کیا کرتے تھے، آج اسی امیر المومنین کے چاہنے والے دشمن ان کی تعریف کر رہے ہیں. کہا یہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ الحب علی حسنہ، یہ حسنات جس کے بارے میں پروردگار کہہ رہا تھا وہ تو صرف حب علی ہے، وہ تو صرف محبت اہل بیت ہے. جب وہ پالو گے تو ہر چیز تم سے ڈرنے لگے گی، ہر دشمن تم سے ڈرنے لگے گا، اور ہر اس دنیا کی خدائی کا دعویٰ کرنے والا تم سے ڈرنے لگے گا. کیوں؟ الا ان اولیاء الا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کیونکہ اولیاء الہی کی صفت یہ ہوا کرتی ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی خطر ہوتی ہے، اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا حزن و ملال ہوتا ہے. لیکن یہ کون اولیاء الہی ہوتے ہیں؟ کہا یہ وہی ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جن لوگوں نے ایمان لیا اور ایمان لائے اور پھر متقین کے ساتھ ہو گئے. پروردگارہ یہ تقوی کی اتنی باتیں پروردگار نے سنائی، اور بہت ساری جگہوں پر اور تقوی کے بارے میں ملتا ہے. کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا. دیکھو اے انسان، اے میرے بندے، صرف اپنے آپ کو نار جہنم سے نہ بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے اہل و عیال کو بھی اس نار جہنم سے بچاؤ. کہا یہ کیا مطلب ہے؟ کہا جہاں تم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو، یا جملوں کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ تم اگر اپنے آپ کو عبادت میں لگے رکھتے ہو، عبادت کرتے رہتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم عبادت کرتے رہو اور تمہارے بچے عبادت کے بجائے کچھ شیطانیاں کرتے رہیں. تمہیں جہاں خود عبادت کرنی ہے وہاں تمہارے والدین بھی عبادت کرنے چاہیے، وہاں تمہارے بچے بھی عبادت کرنے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے جب خود عبادت کرو گے، جب تمہارا اہل و عیال عبادت کرے گا تو اللہ تمہیں ہر چیز سے بری کر دے گا، ہر چیز کا خوف تم سے دور کر دے گا. اور بڑھ کر آواز دی، کہا اس دنیا میں اگر دیکھنا ہو تو صرف خود عبادت پروردگار نہ کرتے ہوئے نظر آؤ، بلکہ عبادت پروردگار کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس کی تلقین کیا کرو. ارے یہ ہمیں سمجھ میں نہ آتا، لیکن ہمیں اس نماز جمعہ نے سکھایا جب حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی اور دشمن یہ کہنے لگا کہ ہم نے حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا. توجہ، ہم نے حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا. اب آغا خامنئی ایک پنجرے میں چھپے ہوئے ہیں. توجہ، وہ کون کہہ رہا ہے؟ کہا کہ وہ دشمن کہہ رہا ہے، لیکن اسی اللہ کے بندے نے، اسی علی کے شیر نے یہ کہا اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں خامنئی کسی پنجرے میں چھپا ہوا ہوں تو آؤ میں جمعہ کی نماز خود پڑھاؤں گا.
تو آؤ میں میدان میں خود آؤں گا اور تمہیں بھی دکھاؤں گا کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم حسین مظلوم کے ماننے والے ہیں، ہم کبھی چھپنے والے نہیں ہوا کرتے۔ اور اللہ نے جو بتایا تھا صرف خود عبادت پروردگار نہ کرو بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کرو، کہا جب اسی نماز جمعہ میں، اسی خطبہ جمعہ میں آقا خامنہئی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو اس خطبے میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو عرب ممالک کے اوپر ایک بڑا تماچا تھا، جو عرب ممالک کے اوپر ایک بڑا تماچا تھا۔ ارے ان عرب ممالک کو عربی میں خطاب کرنا، اور وہ بھی خطاب کرے جس کی زبان بھی عربی نہ ہو، توجہ نہیں آپ حضرات کی، اس زبان میں خطاب کرنا جو انسان کے پاس زبان بھی نہ ہو۔ اگر شاید ہم اس جملے کو نہ سمجھ پاتے، لیکن امریکہ میں بیٹھ کر ایک سائنٹسٹ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شیعہ رافضی، یہ جو ان کو عربی نہیں آتی ہے، یہ نماز نہیں جانتے ہیں، یہ تو ڈٹ کے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، لیکن آقا خامنہئی کے خطبے نے اور فارسی اور عربی میں خطبہ کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو جہاں یہ خود اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہاں دوسروں کو بھی بچانے کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہم تقوی اختیار کرنے والوں کو کسی بھی چیز کا دکھ نہیں دیں گے، کسی بھی چیز کی ان کو خوف نہیں دلائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان لایا ہے اور یہ تقوی الہی اختیار کر چکے ہیں۔ یہ پروردگار کا کھلا ہوا وعدہ ہے، اور لاکھ پھر کوئی عمل انجام دے اور لاکھ کوئی یہ کہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، میں لاکھ سچا مسلمان ہوں، لیکن سچے مسلمانیت اور ایمان کی ذکر اس کا تب وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب اس کے دل میں حب علی ہو اور حب آل علی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ الحب علی حسنہ، پیغمبر نے فرمایا کہ علی کی محبت ہی تمہاری سب سے بڑی نیکی ہے، اور اگر تم نے یہ اختیار کر لیا، اس کو پا لیا، تو لن تضلوا بعدی، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ چاہے تم اس دنیا میں کہیں دور تک زندگی گزارو، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، اور تم اسی حالت میں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو گے۔ کیوں؟ تب ملاقات کرو گے جب تمہارے دل میں یہ اہل بیت کی محبت ہو، اور یہی اصل تقوی ہے، یہی اصل تقوی ہے۔ جملے میں اور ایک بات عرض کر دوں کہ جب بھی آیت نازل ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے، توجہ رکھیے گا، اللہ نے یہ جو آمنو کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ صرف ایمان والوں کو خطاب نہیں ہے، جملوں کو بدل کر مفسرین لکھتے ہیں جب یہ صدا ہو یا ایھا الذین آمنو تو اس کا مطلب یہ آمنو سے خطاب نہیں ہے، یہ یا ایھا الذین آمنو نہیں کہہ رہا ہے پروردگار، بلکہ یہ یا ایھا العلیون کی آواز ہوا کرتی ہے کہ اے علی کے چاہنے والو، اے علی کے ماننے والو، اے اللہ کے اس رسول کے جانشین کی اوپر خدمت کرنے والو، ان کی طاعت کرنے والو، ان کی پیروی کرنے والو۔ یعنی یہ جو ایمان کا لفظ ہے یہ وہاں تک ہی منحصر ہے جہاں تک حب علی پائی جاتی ہو، جہاں حب علی نہیں پایا جاتا وہ دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور اسی چیز کو پھر ہمارے سامنے جو کربلا جیسا واقعہ پیش آیا، وہاں بھی لوگوں نے یہی کہا کہ جب امام حسین خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کہا کہ کیا تم مجھے نہیں میں فضائل پڑھ رہا ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں، کیوں مجھے شہید کر رہے ہو؟ تو وہاں سے ایک جواب آیا، کہا کہ ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ کے سر مبارک پر پیغمبر رحمت کا امامہ مبارک ہے، ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ فلاں کے فرزند ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، کیوں مجھے شہید کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ بغض لابیک، ہم اگر آپ کو شہید کر رہے ہیں تو صرف آپ کے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ کہا یہ وہ چیز تھی کہ جس امیر المؤمنین کے در کو تمسک کرنے کے لیے پروردگار نے کہا تھا
ان حضرات نے اسی در کو چھوڑ کر کسی دوسرے در پر چلے گئے، اور آج تک جن حضرات نے، توجہ رکھیے گا حالات حاضرہ پر جملہ ہے، آج تک جو امیر المومنین کے در کو چھوڑ چکے، جو امیر المومنین کی اس ولایت کو چھوڑ چکے تھے،